ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ICCI پاکستان پراپرٹی ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن ایکسپو 2022 کی لانچنگ سرمنی میں آپ تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، جس کی سعادت حاصل کریں گے ایگزیکٹو ممبر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری حافظ بلال منیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ۔ میں تمام مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ قومی ترانے کے احترام میں اپنی نشستوں سے اگر کھڑے ہو جائیں۔ جانتے ہیں کہ لاسٹ ایئر اسلام آباد چیمبر نے بڑا خوبصورت ایک کامیاب ایونٹ پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں 3 دن کا ایونٹ ہوا، ہاؤسنگ ایکسپو جو ہماری وہاں ہوئی، اور وہ پہلا ایونٹ تھا ہمارا اسلام آباد چیمبر کا، اور اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر شکیل منیر صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ جمشید اختر شیخ صاحب، وائس پریزیڈنٹ فہیم خان صاحب اور تمام ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ ڈیسیجن کیا کہ ہم اس کنٹینیوٹی کو ساتھ لے کر چلیں گے اور اس کو ایک سالانہ ایونٹ جو ہے وہ بنائیں گے۔ اور یہ ایک ایسا سیکٹر ہے کنسٹرکشن کا کہ دیکھیں اس کے ساتھ کم و بیش 70 سے 72 انڈسٹریاں جو ہیں وہ الائڈ ہوتی ہیں، تو اس سیکٹر کو بوم دینے کے لیے ایسی ایکٹیویٹی اسلام آباد چیمبر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس شہر میں اس کا انعقاد کرے۔ تو میں ویلکم ایڈریس کے لیے درخواست کروں گا پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری محمد شکیل منیر صاحب سے کہ وہ آئیں اور ویلکم ایڈریس پیش کریں۔ آنریبل جناب زبیر احمد ملک صاحب، جناب خالد جاوید صاحب، جناب چودھری مسعود صاحب، جناب اعجاز عباسی صاحب، عامر وحید صاحب، میاں اکرم فرید صاحب،
تمام لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آنریبل گیسٹ، السلام علیکم۔ میں آج سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم اسپیئر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ فرداً خیر مجھے سب کے نام لینے چاہیے تھے، وہ میرے خیال نوید صاحب ساتھ ساتھ لیتے رہیں گے۔ آج الحمدللہ ہم پری لانچ آف ICCI پراپرٹی ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن ایکسپو 22 کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ دوسرا سال ہے، پچھلے سال ماشاءاللہ سے بڑی کامیاب ایکسپو تھی اور سکسیسفل اس کے رزلٹس رہے۔ جو بھی پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے ماشاءاللہ سے اس اپرچونٹی کو اویل کیا، تو یہ ہمارا پارٹ اینڈ پارشل بن چکا ہے پراپرٹی ایکسپو۔ تو اس دفعہ ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو مزید بہتر پرفارم کر سکیں، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہماری کوشش ہے کہ ہم پاک چائنا میں باہر بھی کچھ مارکیز وغیرہ بھی اس میں لگائیں گے انشاءاللہ، اور ان کو بھی اسی لحاظ سے کچھ ڈیزائن کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنا ہم ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں سیکٹر وائز اس میں ہم کنسٹرکشن سیکٹر کو ایکوموڈیٹ کریں۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہمیشہ جب سے میں نے چارج سنبھالا، مجھے ہمیشہ ہر سائٹ سے، گلبرگ سے، پارک ویو سے، کیپٹل اسمارٹ سٹی سے، ٹاپ سٹی سے، ممتاز سٹی سے، ہر جگہ میں انوگریشنز کے لیے جاتا رہا، اور سم ٹائم تو 2 3 جگہوں پہ بھی مجھے جانا پڑا ایک دن میں اس کے انوگریشن کے لیے۔ پچھلی گورنمنٹ نے ایک کنسٹرکشن پیکج دیا اس سیکٹر کو، جو اس وقت کی ضرورت تھی کہ کیسے چیزوں کو موو آن کیا جائے۔ تو کنسٹرکشن سیکٹر ایک ایسا سیکٹر تھا جو گورنمنٹ کو سمجھ آیا کہ اس کے ساتھ جڑی الائڈ جو انڈسٹریز ہیں وہ بھی اس میں ان کو اس کا روزگار ملنا شروع ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ کنسٹرکشن سیکٹر جب چلا تو اس سے جڑی الائڈ انڈسٹریز جو کہ کوئی 40 ڈائریکٹ اور 32 انڈائریکٹ انڈسٹریز ہیں وہ اس کا پارٹ اینڈ پارشل بنی، اور جب انڈسٹری کا پہیہ چلا تو آپ نے دیکھا کہ اس سے روزگار کے مواقع بہت سارے پیدا ہوئے اور لوگوں کو بہت سا روزگار ملا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا، اور اسلام آباد میں اسپیشلی کنسٹرکشن سیکٹر میں اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ بوم آیا۔ ایک تو اسلام آباد میں کنسٹرکشن سیکٹر بہتر ہونے کی ریزن یہ بھی ہے کہ اربنائزیشن کی طرف بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں، اسلام آباد کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ابھی میرے خیال سے 2 ملین سے زیادہ کی آبادی اسلام آباد کی ہو گئی ہے۔ یہاں پہ ہاؤسنگ کی نیڈ بھی بڑھ گئی ہے۔ پہلے اسلام آباد میں ہائی رائز بلڈنگز کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں ان کا کمرشل بھی ریزیڈینشل بھی ایک کنسیپٹ بلڈ ہو گیا ہے، لوگوں نے اس طرف توجہ دینا شروع کر دی ہے۔ میں پہلے کراچی جب جایا کرتا تھا تو کراچی میں بہت زیادہ، آج سے 20 سال پہلے کراچی میں ہائی رائز بلڈنگز بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی تھی، تو ہم سوچا کرتے تھے کہ اتنی ہائی رائز بلڈنگز کی کیسے اس میں کھپت ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی آج 20 سال بعد بھی وہ کنسٹرکشن اسی طرح ہی ہو رہی ہے، کیونکہ نیڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگوں کو ہاؤسنگ کی فیسلٹی کے لیے ہمیں ورٹیکل میں جانا پڑتا ہے، اور اسلام آباد میں بھی جگہ چونکہ
سراؤنڈنگ میں پھیلنے کے باوجود بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہاؤسنگ سیکٹر میں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہائی رائز بلڈنگز کا ہونا بہت ضروری ہے. تو کنسٹرکشن سیکٹر کہہ لیں، اس کے ساتھ پھر جتنی بھی انڈسٹریز تھی وہ ساری کی ساری انڈسٹریز ماشاءاللہ سے بوسٹ کی. ہم نے کوشش کی کہ اس دفعہ انشاءاللہ ہم مزید بہتر پرفارم کر سکیں، اور عامر وحید صاحب، چودھری مسعود صاحب جو دونوں میری ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، ہم نے اس کو مزید بہتر طریقے سے پلان کیا ہے. وہ ساری پلان ڈیٹیل آگے عامر صاحب اور چودھری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہماری آگے اس ایکسپو کو لے کے پلانز ہیں اور کیسے ہم اس کو ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ. اسلام آباد چیمبر، ریئل اسٹیٹ سیکٹر اسلام آباد چیمبر کا حصہ ہے. ہم الحمدللہ مور دین 6000 ممبرز ہیں اسلام آباد چیمبر کے، اور آپ دیکھیں اس میں کارپوریٹ سیکٹر، ایسوسیٹ سیکٹر دونوں بیلنس ہو چکے ہیں اس وقت. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسلام آباد چیمبر میں انڈسٹری کی بھی پوری نمائندگی ہو، اور ہر سیکٹر سے ہم انڈسٹری کے لوگوں کو اس میں اکوموڈیٹ کریں. ابھی بھی میرا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے 30 ایگزیکٹوز پہ کنسسٹ ہے، اور اس میں 15 ایگزیکٹو انڈسٹری سے ہیں، 15 ایگزیکٹو جو ہیں وہ ٹریڈ میں سے ہیں، ایسوسیٹ کلاس میں سے. 2 وومن انٹرپرینورز کو ہم نے ایگزیکٹو اس میں ایک سیٹ دیتے ہیں. ہمیشہ ہر سال دو وومن انٹرپرینور جو ہیں وہ سلیکٹڈ سیٹس ہوتی ہیں جس پہ وہ آتی ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بزنس کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو ٹائملی ایڈریس کر سکیں. ابھی آپ کے سامنے ہے جو اس وقت اکانومی کی صورتحال بن گئی ہے، اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر بھی جو اضافی ٹیکسز لگے ان کا بھی عمل دخل بھی شامل ہے. کہ آج اکانومی اگر یہاں پہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ڈالر کہاں پہ جا رہا ہے، سیاح کہاں پہنچ گیا ہے، ہمارے انفلیشن بڑھ گئی ہے، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ ریزن وہ یہی آتی ہے کہ ہماری ڈے بائی ڈے جو ہے انفلیشن ہونے سے ہم اس وقت جو ہے بیجا ٹیکسز اس سیکٹر پہ لگے، اور ان ٹیکسز کی وجہ سے انویسٹر نے انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دی. آپ دیکھیں سیکٹر رک گیا. اسلام آباد چیمبر نے ایک انیشیٹو لیا، اور ہم نے پرسوں ایک پریس کانفرنس کی. میں نے اپنے 7 فارمر پریزیڈنٹس کے ساتھ اور سینئر وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ پریس کلب میں، نیشنل پریس کلب کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی ہم نے، اور اس میں ہم نے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ ہم ریوائول آف اکانومی پر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، جو کہ انشاءاللہ ہم 6 اگست کو یہیں پہ سرینا میں ہم رکھ رہے ہیں. اور اس میں ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کیا ہے جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں. کل بھی ہم مختلف پولیٹیشین سے ملے، آج بھی ہم نے مختلف پولیٹیشین سے مل کے ان کو انوائٹ کیا ہے. اور ہماری یہ سوچ یہ ہے، کوئی یہ پولیٹیکل فورم نہیں ہے، بالکل ہم کسی پولیٹیکل گریڈ گیم کا حصہ نہیں ہے. ہم صرف اور صرف اکانومی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک آن بورڈ آئیں اور بیٹھیں اور ڈسکس کریں. اور جو ایشوز ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ کس نے کیا کر دیا، کس کی غلطی ہے یا کیا نہیں ہے. ہم کسی کو بھی بلیم نہیں دے رہے. ہماری صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اکانومی کا ریوائول. اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ اگر ہم ان پولیٹیشنز کو ایک ٹیبل پہ لے آئیں گے تو ہم انشاءاللہ اکانومی میں بہتری کی کوئی نہ کوئی سجیشنز بھی آ جائیں گی. کل ہم نے اکانومسٹ کو اسلام آباد چیمبر میں کچھ زوم پہ آ رہے ہیں، کچھ وہاں پہ اسلام آباد چیمبر تشریف لا رہے ہیں، جس پہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کروا رہے ہیں.
ہمارے فارمر پریزیڈنٹ فیڈریشن جناب زبیر احمد ملک صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور کل ہم ان سے ریکمنڈیشنز لیں گے کہ آیا ہم جس سٹیج پہ آ گئی ہے اکانومی ہماری، اس کا ریوائول کیسے ہے، ہم کون سے ایسے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میئرز لیں کہ ہم اس سچویشن سے باہر آ جائیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ کل ہم 4 گھنٹے کا سیشن ہم نے رکھا ہوا ہے اسلام آباد چیمبر آڈیٹوریم میں، جس میں ہم ایک ورکنگ پیپر تیار کریں گے، اور اس ورکنگ پیپر کے اوپر ہم 6 اگست کو انشاءاللہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے اس میں اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائیں گے تمام پولیٹیشین سے۔ میں آپ تمام حضرات سے کل کے لیے بھی آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ٹائم اسپیئر کریں اور اسلام آباد چیمبر تشریف لائیں، اور 6 اگست کے لیے بھی آپ کو انوائٹ کروں گا کہ آپ ضرور اس آل پارٹیز کانفرنس کا حصہ بنیں، جو کہ ریوائول آف اکانومی کے لیے ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہے ہمارا سلوگن بھی اسٹیپ ٹورڈ ریوائول آف اکانومی ہے۔ ہم یہ جو ایکسپو کرنے جا رہے ہیں یہ ایک ریوائول آف اکانومی کے لیے ایک پہلا قدم کہہ لیں کہ ہوگا، کہ ہم چاہیں گے کہ وہ جو ایک سکوت طاری ہوا ہے اس سیکٹر کے اوپر، اس سے نکلیں اور دوبارہ سے وہ ریل پہ شروع ہو، اور وہ دوبارہ سے مارکیٹ میں اسی طرح سے لوگ سیل پرچیز لوگ کرنا شروع کریں۔ تو انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ اسلام آباد چیمبر جو اپنا رول پلے کر سکتا ہے انشاءاللہ وہ ضرور کرے گا۔ میں اگین آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں درخواست کروں گا ICCI ایکسپو اور ایوارڈ کمیٹی کے کنوینئر شیخ عامر وحید صاحب سے۔ عامر وحید صاحب ایوارڈ کمیٹی کے بھی کنوینئر تھے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بڑا خوبصورت ایونٹ کا انعقاد کیا، جس کے کنوینئر عامر وحید صاحب، اور میرے خیال میں کوئی 5-6 دن یہ لگاتار پریزیڈنٹ ہاؤس ڈیلی جاتے رہے اس ایونٹ کے حوالے سے، اور بڑا خوبصورت تمام ممبران کے تعاون کی وجہ سے اور ایوارڈیز کی وجہ سے وہ بڑا ہمارے خوبصورت ایونٹ کو 4 چاند لگے۔ تو میں درخواست کروں گا عامر وحید صاحب سے کہ وہ آئیں اور ایکسپو 22 کے حوالے سے پریزنٹیشن دیں۔ اوور ٹو فارمر پریزیڈنٹ کنوینئر ICCI ایکسپو کمیٹی شیخ عامر وحید۔ شکریہ جی نوید صاحب۔ سب سے پہلے تو جی میں اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ شکیل منیر صاحب، ایگزیکٹو باڈی ہمارے فارمر پریزیڈنٹس، ہمارے جتنے یہاں پہ گیسٹ آئے ہوئے ہیں، بلڈرز، ڈیولپرز، ہماری جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے آنرز، سب کو یہاں پہ ویلکم جی۔ تو آج یہ لانچنگ سرمنی آج ہم کر رہے ہیں جی اس کی ایکسپو کی 2022 کی، جو ہے ہماری 9 سپٹمبر سے 12 سپٹمبر تک ہماری یہ ایکسپو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس میں آج ہم نے سب دوستوں کو اس لیے مدعو کیا ہے کہ ہم آج تھوڑی سی اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ہم کس طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو ہم اس کا آج لوگو کو آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا کون سا لوگو ہوگا۔ ذرا پلیز لوگو ڈسپلے کریں۔ تو یہ ہمارا لوگو ہے جی، اس میں ہم نے 2 کلر ڈفرینٹ تھیمز رکھے ہیں 2 کلرز کے، اور اس میں ہم اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فیوچر میں ہمارا اسی طریقے سے یہ لوگو چلتا جائے گا۔ ایکسپو 2022 پر انشاءاللہ ایکسپو 23 بھی اسی طرح چلے گی۔ اب یہ ہماری 2nd ایکسپو ہے جی۔ لاسٹ ایئر سردار یاسر صاحب کی قیادت میں اور ان کی پوری ٹیم نے بڑی اچھی ایک یہ ایونٹ کو آرگنائز کیا تھا، تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج ہم اس دفعہ ہم نے 2nd ایونٹ کے لیے ہم لوگوں نے اس کو آرگنائز کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے جو پچھلے سال ہم سے جو چھوٹے موٹے ایشوز رہ گئے تھے وہ بھی انشاءاللہ فردر ایڈریس کریں گے۔ ایونٹ بہت اچھا ہوا تھا وہ، لیکن چھوٹی موٹی انسان ہے، کچھ ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ آگے نیکسٹ چلیں۔ تو یہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا میسیج ہے جی اس میں کہ ریوائول آف اکانومی کے حوالے سے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی آپ کو ساری ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے اور بتایا بھی ہے کہ کیا کیا ہمارے جو پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر اور ان کی پوری ٹیم کیا کیا ایفرٹ کرے، خاص طور پہ ہماری جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کی ریوائول کے لیے جو بجٹ میں جو ٹیکسز لگے ہیں بہت زیادہ، جو سمجھ لیں کہ بالکل یہ سیکٹر جو ہے نا بیک فٹ پہ چلا گیا اور یہ خرابی کی طرف چلا گیا، اور اسی طرح پریزیڈنٹ صاحب بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں ان کی پوری ٹیم۔ نیکسٹ جی۔
تو ہمارا یہ سلوگن ہے جی، گیٹ وے ٹو نیو اپرچونیٹیز دی ریئل اسٹیٹ سیکٹر. تو ایک یہ ہمارا سلوگن ہوگا، اور اسی طرح ایک سلوگن پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بتایا کہ ریوائول آف اکانومی کے حوالے سے. تو یہ ان کی جو 6 تاریخ کو ایک جو ایونٹ ہو رہا ہے ریوائول آف اکانومی کے حوالے سے، تو وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے جی. آگے چلیں. تو یہ ہماری 360 اس میں مارکیٹنگ ہوگی، مختلف ہمارے ٹولز ہوں گے مارکیٹنگ کے حوالے سے، کیا کیا ہم مارکیٹنگ کریں گے. ہمارے اسٹیمرز لگیں گے، بینرز لگیں گے، ہورڈنگز ہوں گی، سوشل میڈیا پہ ہماری ہوگی اس کی ایڈورٹائزمنٹ. مختلف ٹولز ہیں ہمارے جس پہ یہ ہم سارے ڈسپلے کریں گے. نیکسٹ. اس کے لیے ہم نے جی ایونٹ آرگنائز کرنے کے لیے مختلف پیکیجز رکھے ہیں اس کو، اور اس میں ہم کچھ اسٹال ہولڈر سے لے رہے ہیں. اس حوالے سے جتنے ہمارے جو اسٹالس بک ہوں گے تو مختلف پیکیجز ہم نے اس میں یہ رکھے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل ان شاء اللہ تعالیٰ نوید صاحب آپ کو بتائیں گے. اچھا، 3 days کا ایونٹ ہے جی ہمارا. 3 days کے ایونٹ میں ہمارے ڈے 1 میں بھی ایکٹیویٹیز ہے، ڈے 2 میں بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ڈے 3 میں بھی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، سیمینارز ہیں اور مختلف چیزیں ہوں گی. تینوں دن ہم دوستوں کو بزی رکھیں گے، اور لاسٹ آخری ڈے جو ہوگا ہمارا اس میں گالا ڈنر ہوگا، اور اس میں مختلف جو ہے ہمارے جو میوزک ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی. اس کے علاوہ شکیل صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کہ 2 ہماری علیحدہ سے باہر سائڈ پہ ہم مارکیز بھی لگائیں گے. اس میں ایک سائڈ میں ہم فوڈ ایریا اور کڈز ایریا اس طرح کی چیزیں رکھیں گے، اور ایک سائڈ میں ہماری یہ جو انڈسٹریل اکوپمنٹ اور انڈسٹریل سے ریلیٹڈ اور خاص طور پہ ہماری جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں جیسے کہ ماربل ہے، گرینائٹ، اس طرح کی چیزیں، ٹائلز اور مختلف جو مٹیریلز ہیں ہمارے جو اس سیکٹر میں استعمال ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہم اس دفعہ کوشش کریں گے ان کو باہر کی طرف ڈسپلے کرائیں. تو بس یہی ہے جی ہمارا. اور میں شکیل صاحب نوید صاحب سے کہوں گا کہ ہمارے جو اسٹالز ہیں، اسٹالز کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. شکریہ جی سب کا آنے کا. میں درخواست کروں گا جی فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن، چیئرمین فیئر گروپ آف کمپنیز جناب چودھری عبدالرؤف صاحب سے کہ وہ آئیں اور ایکسپو 22 کے لانچنگ سرمنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اوور ٹو چودھری عبدالرؤف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ خوبصورت شام اسلام آباد چیمبر نے جو سجائی ہے، میں اس پر ان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور یہاں پر موجود تمام لوگوں کو یعنی کہ ویلکم بھی کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں. جس طریقے سے شیخ منیر صاحب پریزیڈنٹ جو ہیں، انہوں نے، شیخ عامر صاحب نے اور نوید بھائی نے ابھی تک ایکسپو کے بارے میں باتیں کی ہیں، میں ان کو یہی سمجھتا ہوں کہ اس سے خوبصورت، اس سے اچھا سٹیپ جو بزنس کمیونٹی کے لیے انہوں نے اٹھایا ہے کوئی اور ہو نہیں سکتا. تو انشاءاللہ ہم بھرپور تعاون بھی کریں گے، اور پچھلے سال کی طرح بھی ہم نے بڑے کھلے دل سے کہا تھا کہ آپ جس جگہ پر ہمیں رکھیں گے ہم حاضر ہیں، اور اس بار بھی ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے. میں ایکسپو کے حوالے سے تو صرف اتنی ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی ایک کامیاب ایکسپو ہوگی، اور اسلام آباد چیمبر کا یہ جو کہہ لیں کہ سٹیپ ہے، یہ بہت مضبوط سٹیپ ہوگا، وہ چیمبر کو مضبوط کرے گا. تو میں صرف 2 منٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ نوید بھائی نے بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے بہت سینئرز یعنی کہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے ایک اپنا ناقص رائے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، زبیر ملک صاحب کا نام پورے ایشیا میں جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، تو ہمیں ان کا جو تجربہ ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. میں اعجاز عباسی صاحب کو کچھ دن پہلے بتا رہا تھا کہ اعجاز عباسی صاحب، آپ نے چیمبر کی بہت خدمت کر لی ہے، آپ نے چیمبر کی بہت میٹنگز کر لی ہیں، آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ تعلق تھا، تو اب بس کریں. یعنی کہ چیمبر کے اور بھی بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور بھی بڑی انڈسٹری ہے، وہ بھی آپ کا کام کرے گی، اور آپ ریئل اسٹیٹ کے لیے اب اسپیشل کام کریں. شکیل منیر صاحب یہاں پر، نصیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری مسعود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سب کے پریزیڈنٹ سردار طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیشلی میرے پریزیڈنٹ ہیں، اور میں تو ان کو دل و جان سے مانتا ہوں کہ ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ بہت قابل تحسین ہیں. اللہ پاک ان کو ان کا صلہ اس دنیا میں تو نہیں ملے گا باس، لیکن انشاءاللہ اگلے جان ضرور ملے گا. آپ اس ویلفیئر کو جاری و ساری رکھیے گا، اور اللہ پاک شاید اس کے توفیل ہم سب کی بخشش کرے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل کام میں نے بھی کچھ ٹائم کیا ہے. یہ پاکستان کے لیے جس طریقے سے انسان کے لیے سانس ضروری ہے، آکسیجن ضروری ہے،
پاکستان کے لیے ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ضروری ہے۔ میں اپنے طور پر بھی کوشش کر رہا ہوں اور جہاں پر جتنے سینئرز لوگ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر فورم پہ اب یہ آواز اٹھانی ہے کہ اگر یو اے ای کے جو ریت کے میدان تھے وہ دنیا کا سب سے جو بھی نمبر 1 کا ٹیگ ہوتا ہے وہ اپنے ماتھے پر سجا سکتے ہیں، تو ہمارا ملک جس میں 4 سیزنز ہیں، خوبصورت ہے، اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میں نے جتنا بھی اپنی زندگی میں سفر کیا ہے، جن جن ملکوں میں کیا ہے، ڈیڈ آنیسٹلی اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ہمارا ملک ان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس میں زیادہ پوٹینشیل ہے، اس میں ریٹرن آف انویسٹمنٹ سب سے زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی کمی ہے تو وہ کمی یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں لائل نہیں ہیں، ہم لوگ آپس میں مخلص نہیں ہیں، ہمیں ایک ٹیم بن کے زور لگانا ہے۔ زبیر ملک صاحب، اللہ پاک نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ اس شہر کے لیے، دیکھیں آپ نے چیمبرز کے لیے بہت کیا ہے، آپ نے ساگ کانفرنس میں اپنا رول ادا کیا ہے، اس ملک کے لیے اور اسلام آباد کے لیے اسپیشلی یہ جو چیمبر ہم نے بنایا ہے، مجھے فیصل آباد کے چیمبر میں، لاہور کے چیمبر میں جب بات کرتا ہوں تو اسلام آباد کو کہتے ہیں نہیں وہ تو یار بیوروکریٹ کا شہر ہے، وہ تو چیمبر جو ہے۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی کی، یہ سردار طاہر صاحب بیٹھے ہیں، زاد بھائی بیٹھے ہیں، میں خود یہاں موجود ہوں، طاہر عباسی صاحب بیٹھے ہیں، چٹھا صاحب، رانا صاحب، ہم سب آپ کو انشور کرتے ہیں کہ ہمارے چیمبر کا یہ جو ریونیو ہے اتنا ریونیو ہوگا کہ پورے پاکستان کے چیمبروں سے زیادہ ہوگا، لیکن ہمیں بزنس اسٹریٹجی پہ بیٹھنا ہوگا، ہمیں بزنس کونسلز بیٹھنی پڑیں گی۔ ہم اگر پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر سکتے ہیں جو کہ ایک مشکل ترین کام ہے، تو کیا ہم اپنے بزنس کمیونٹی کو ایک ٹیبل پر نہیں بٹھا سکتے؟ ہمیں بٹھانا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کی فلاح اور بہبود کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ الائڈ 72 انڈسٹریز کا ہر پلیٹ فارم پہ ذکر ضرور ہوتا ہے، ان کو اکٹھا نہیں کیا جاتا۔ اگر چیمبر اس پہ انیشیٹو لے تو ہم انشاءاللہ اپنا تن من دھن لگا دیں گے۔ اور رہی بات ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کی، ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر اسلام آباد چیمبر کی تمام جو بھی ڈیمانڈز ہیں، جو بھی ریونیو کے حوالے سے ہے، ایونٹس کے حوالے سے ہے، میں کہتا ہوں اسٹریٹ پارک کے حوالے سے، ہم آپ کے پیچھے ہوں گے، آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ صرف اتنا کہنا ہے کہ بڑا دم ہے سر ہم میں، ہمیں ضرور استعمال کیجیے گا۔ تھینک یو۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تمام ہمارے سینئر اسلام آباد چیمبر کے سابق صدور، کونسل ممبران، پریزیڈنٹ جناب شکیل منیر صاحب، وائس پریزیڈنٹ جناب جمشید صاحب اور فہیم خان صاحب، اور اس کے علاوہ تمام احباب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں اور اس ایونٹ میں وقت نکال کے آئے ہیں، ان سب کا بہت شکریہ، اور سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے جناب چودھری رؤوف صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈز، اور آپ نے جو میرے بارے میں جذبات کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور میں ہمیشہ چودھری رؤوف صاحب کی تعریف جہاں بھی ریئل اسٹیٹ کا، بے شک کراچی ہو، کوئٹہ ہو، لاہور ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اسلام آباد اسٹریٹ اینڈ ایسوسیشن میں بہت ہارمنی ہے۔ ہارمنی یہ ہے کہ کوئی کسی کی لیگ پولنگ نہیں کرتا، بلکہ سپورٹ کرتے ہیں ہر وقت کام کرنے میں۔ اور ہمیشہ چودھری رؤوف صاحب نے ہمیں ہمیں اگر کسی مشاورت کی ضرورت ہوئی تو ہم نے جب بھی ان کو کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے بڑی زبردست اپنی پازیٹیو مشاورت بھی دی اور ہمیشہ سپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ جو ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے، آج کل تھوڑا سا اس وقت جو حالات ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن ایک چیز ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو چیلنجنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس میں اپرچونٹیز بھی عام حالات سے زیادہ ہوتی ہیں، آپ نے صرف ایکسپلور کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ آج بھی دیکھیے ملینئرز بھی لوگ بن رہے ہیں، بلینئرز بھی بن رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، اسی میں سے اپرچونٹیز نکل رہی ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی یہ اپرچونٹی ہے کہ اس مارکیٹ کے اندر جو ہمارے گھروں کی کمی تھی وہ پوری تو نہیں ہوئی، وہ ریکوائرمنٹ اسی طرح موجود ہے۔ اگر 1.25 ملین کے قریب ہمیں اور اس گھروں کی کمی ہے، یونٹس کی کمی ہے، اور اس میں 0.7% اینولی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ گیپ جو ہے وہ ابھی تک برج نہیں ہو سکا ہے۔ تو لو کاسٹ ہاؤسنگ کی طرف، اور اس کے علاوہ یہ ورٹیکل جو ہمارے آج کل اسلام آباد میں بھی الحمدللہ کراچی کے بعد جو ٹرینڈ آیا ہے، تو اس میں بہت اپرچونٹی ہے۔ اور ہمارے جو اسلام آباد میں چونکہ یہاں تشریف رکھتے ہیں ہمارے چودھری نصیر صاحب،
بہت عرصے سے اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اسلام آباد کے اندر کام کرنے کے لیے. کمپیریٹیولی یہ اپرچونٹی ہمیں سراؤنڈنگ میں موجود تمام ہاؤسنگ کے جو اچھے اور بڑے پروجیکٹس ہیں وہاں پر یہ اویلیبل ہے کہ کوئی بھی شخص جو اچھا کام کرنا جانتا ہے اس کو وہ تمام ڈیولپر جو ہیں وہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کم سرمایہ کے ساتھ بڑا کام کر سکتے ہیں. تو یہ لبرٹی یا یہ لیوریج ہمیں حاصل ہے کہ یہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ کنسٹرکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. اگر پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تو کراچی میں پچھلے 4 5 6 سال میں کوئی کام نہیں ہو سکا کیونکہ ان کے اپروولز کے ایشو تھے، ان کے بہت زیادہ ایشوز تھے. سب سے زیادہ کام اسلام آباد میں ہوا ہے اور اسلام آباد ایکسپینڈ ہوا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ 22 سے 24 لاکھ کی آبادی ہو گئی ہے. یہ شہر 8 لاکھ کے لیے پلان کیا گیا تھا، 9 لاکھ کے لیے پلان کیا گیا تھا. یہ بہت زیادہ شہر پھیل چکا ہے. تو اس میں اپرچونٹیز بھی اتنی ہی زیادہ ہیں کہ ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی، بے شک جس نے فلیٹ خریدنا ہے، جس نے گھر خریدنا ہے، وہ تمام لوگوں کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی پرائس رینج کے مطابق، اپنی افورڈیبلٹی کے مطابق یہاں پہ پروڈکٹ پرچیز کر سکتے ہیں. ہمارا کام ہے، اسلام آباد چیمبر کا کام ہے کہ ہم یہاں پر آپ کو اچھا فٹ فال لا کے دیں گے. جو ڈیولپر یہاں ہمارے ساتھ تمام دوست احباب جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ایک کال کے اوپر آپ لوگ آئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کو سٹالز بھی پرووائڈ کریں گے اور فٹ فال ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں کہ آپ کو بہت اچھا فٹ فال ملے گا. آپ اچھے سے اچھا ویزیبل جگہ کے اوپر اور جتنی بہترین جگہ پہ آپ سٹال لے سکیں آپ وہ سٹال لیں. وہاں تک لوگوں کو لے کے آنا، یہ انشاءاللہ ہم مل جل کے پلان کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے. اور ابھی کچھ عرصہ سے چونکہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی تو اس وجہ سے کوئی ایگزیبیشن نیئر پاسٹ کے اندر ہوئی نہیں ہے. تو یہ چونکہ 9 ستمبر 10 ستمبر 11 ستمبر یہ جو ٹائم ہے، ابھی 1 مہینہ سوا مہینہ ہمارے پاس کمپین کے لیے بھی موجود ہے. اور اس پیریڈ کے دوران 9 10 11 جو ستمبر ہم نے ڈیٹ رکھی ہے، اس ڈیٹ تک اور زیادہ الحمدللہ آپ نے دیکھا آج ڈالر 10-15 روپے کم ہوا. یہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ بھی تھرو ہو گیا ہے. ابھی اس میں اور سٹیبلٹی آئے گی، اور سٹیبلٹی آئے گی تو لوگوں نے پھر سرمایہ کاری کرنی ہے جو لوگ رکے ہوئے تھے. تو ان سب لوگوں کے لیے آپ نے پریپریشن کرنی ہے، اپنی جو اچھی پروڈکٹس ہیں وہ لے کے آنی ہے. جاوید صاحب میں دیکھ رہا ہوں اسٹار مارکیٹنگ والے بیٹھے ہیں، بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن کو یہ اس وقت مارکیٹ کر رہے ہیں. 5G کے دوست ہمارے پاس یہاں تشریف ہے، ایجنسی 21 ہے، اور بے شمار گلبرگ سے اور دیگر جگہوں سے. اور جو لوگ آج کے دن میں نہیں بھی آ سکے، انشاءاللہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ میں آپ کو شکیل صاحب ہم آپ کو یہ ایشور کراتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں کوئی ایک سٹال بھی ویکنٹ نہیں ہوگا. یہ ہماری آپ کو ایشورنس ہے. اور آپ کی طرف سے ہمیں یہ چاہیے کہ آپ نے فٹ فال جو ہے اس کے لیے محنت کرنی ہے، پبلسٹی بہت اچھی کرنی ہے، لوگوں سے TVC بہت اچھا بنوانا ہے تاکہ لوگ وہ دیکھیں. DVC آپ نے بنوانے ہیں، جو ہماری ڈیجیٹل میڈیا کی کمپین ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے لوگوں کو، تاکہ لوگوں تک پراپر انفارمیشن پہنچے. اور پھر یہ جو بچوں کی ایکٹیویٹی اور باہر کے اسٹال آپ نے رکھے ہیں، ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کوئی اتنی اچھی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی کہ لوگ جو فیملیز آتی ہیں ان کو پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے. ایک وقت کے بعد وہاں ہمارا وینیو یہ چھوٹا ہے، اس میں سفوکیشن ہو جاتی ہے اور لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے. اور بچوں کے لیے اگر اچھا ارینجمنٹ باہر آپ نے کیا ہوا ہے. دوسرا ہم نے جیسے باہر ایک اور مارکی کا آئیڈیا تھا بڑا زبردست شیخ عامر صاحب کا، تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس وہ جو سپیس کا کنسٹرینٹ ہے وہ اس دفعہ نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کولنگ کا ارینجمنٹ بھی اچھا ہو، چونکہ یہ وینیو ایسا ہے کہ یہاں پہ اس طریقے سے جب رش ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑی سفوکیشن ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں اس دفعہ ہماری نظر میں ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو کاؤنٹر کر کے آپ کو بڑا کمفرٹیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے. اور تمام دوستوں نے اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے. اچھے سے اچھا سٹال دیکھیے، یہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ جس نے ایک پلاٹ لینا ہے، جس نے فلیٹ لینا ہے، کوئی بھی پروڈکٹ اگر وہ چل کے پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر تک آ گیا ہے کوئی بھی شخص، تو وہ جینون بائر ہے.
بس اس کو چیز ہم نے دے کے بھیجنی ہے، اس سے کمٹمنٹ، ہم اس کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹس آفر کریں. اور ماشاءاللہ چونکہ ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے پروجیکٹس کی، تو ان تمام پروجیکٹس کے اندر بھی ان کو ہم ریچ آؤٹ کر کے ان کو بھی اپنی ایگزیبیشن میں لے کے آئیں گے، تاکہ اچھی پروڈکٹس سب لوگوں کو ایک انڈر ون روف ملیں، اور پھر وہ اس میں سے ان کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پروڈکٹس کو کمپیئر کر کے اپنے بجٹ کے حساب سے اچھی سے اچھی پروڈکٹ جو ہے وہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں، اینڈ یوزرز ہیں، ان تک پہنچائے. تو میں ایک تو شکیل منیر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ریئل اسٹیٹ کے ٹیکسز کے حوالے سے جو ہماری ایک آن گوئنگ کمپین ہے، اس کو بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس پہ کوشش کی، کاوش کی، فائنانس منسٹر صاحب سے میٹنگ ارینج کی، اور اس میں ہم نے اپنا کیس پلیڈ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے شکیل منیر صاحب کو کہ اس دفعہ انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے اس ایشو کو اپنا ایشو سمجھا. اور خوبصورتی یہ تھی کہ تمام انڈسٹریز کے جو مسائل تھے ان تمام کے نمائندگان وہاں پہ گئے، اور ہر شخص نے اپنا کیس خود پلیڈ کیا. تو اس کے اوپر میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اسلام آباد چیمبر کو اور پریزیڈنٹ جناب شکیل منیر صاحب کو. تمام دوست احباب کا بہت شکریہ. ہم انشاءاللہ یہ ایک اور کامیاب ترین ایکسپو ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اس کو پھر بعد میں سیلیبریٹ کریں گے. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. صدر محترم شکیل منیر صاحب، سینئر نائب صدر جناب جمشید صاحب، نائب صدر میاں اکرم فرید صاحب، خالد جاوید صاحب، اور میرے تمام سینئر مہمانان گرامی، میرے کلیگ، میرے ہم نسل خواتین و حضرات، سب کو السلام علیکم اور ویلکم. میں آپ تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے اور اس ایکسپو کو کامیاب کرنے کے لیے پارٹیسپیٹ کیا. سردار صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ فٹ بال، ہم انشاءاللہ یہ یقین دلاتے ہیں کہ اس ایکسپو پہ ہسٹری میں کبھی اتنا فٹ بال نہیں ہوا ہوگا جتنا انشاءاللہ اس ایکسپو پہ ہوگا. اس کے لیے انشاءاللہ ایک تجویز ہم نے جو رکھی ہے کہ بھی جو آن سپاٹ بکنگ کرائے گا ان کو قرآن اندازی میں شامل کر کے بڑے انعامات بھی دیے جائیں گے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کمپین کو ہم بہت اچھے طریقے سے لانچ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ فٹ بال جو ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جیسے سردار صاحب نے فرمایا ہے کہ اس دوران کوئی ایکسپو نہیں ہوئی، تو اس کا بھی ہمیں بینیفٹ ملے گا کہ لوگوں کو کافی عرصے سے کچھ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں انفارمیشنز نہیں مل سکی، کوئی اچھے پروجیکٹس ان کی نظر سے نہیں گزرے. تو انشاءاللہ وہ جب فزیکلی آ کے ایکسپو میں شامل ہوں گے تو ان کو انشاءاللہ اچھی چیزیں ملیں گی. ماشاءاللہ ہر سیکٹر سے، ہر ایریا سے، پارک ویو سے، گلبرگ سے، ممتاز سٹی، ٹاپ سٹی سے، اپنا ملٹی سے، ہر سیکٹر سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سب کی نمائندگی کرے گی ایکسپو، اور انشاءاللہ اس کو ہم مل جل کے کامیاب بنائیں گے. آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. درخواست کروں گا جی ICCI پاکستان پراپرٹی ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن ایکسپو کی لانچنگ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر قابل احترام سینیٹر طلحہ محمود صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب قابل احترام سینیٹر طلحہ محمود صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ہمارے بہت سارے محترم ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں فردن کیا نام لوں، سب میرے لیے محترم ہیں. میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے مجھے یہاں مدعو کیا اس پروگرام میں. میں ابھی شکیل صاحب کو یہی بتا رہا تھا کہ میں ویسے تو میرا پروگرام تھا 7:30 بجے آنے کا، تو انہوں نے جب 8:30 کیا تو 8:30 بجے آلریڈی مجھے ایک جگہ جانا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا ٹائم لگا اور آپ کو انتظار کرنا پڑا. بہرحال اس وقت یہ جس انڈسٹری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے آپ کی،
پراپرٹی اور کنسٹرکشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو پالیسیز آئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، میں سب سے پہلے تو ایک بات ایک ہی جملے میں ختم کرتا ہوں کہ میں ان پالیسیوں سے متفق نہیں ہوں، اور میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے سپورٹ کرتا ہوں بھرپور طریقے کے ساتھ کہ آپ لوگوں کے مسائل کا حل ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ کل کی کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر اس موضوع کے اوپر بات ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈسٹری ہے، یہ انڈسٹری کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی 1 2 4 انڈسٹری پوسبل ہے، اس میں تقریباً 40-50 ٹائپس کی انڈسٹریز، اور اس کے بعد جو مختلف آئٹمس کی اس میں ضرورت ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے مینیج نہ کیا جائے۔ لیکن ایک اسپیکٹ اور بھی ہے جس کی طرف نگاہ ہونی چاہیے، وہ اسپیکٹ ہے کہ جو لوگوں کو روزگار ملتا ہے ان کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں میں اس کی تعداد چلی جاتی ہے جن لوگوں کو اس انڈسٹری سے فائدہ پہنچتا ہے روزگار کے حوالے سے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا موقع تھا، اور میں پارٹ آف کیبنٹ ہوتے ہوئے میں نے برملا اس کا اظہار کیا، اور میرا خیال میں پہلا اور آخری میں ممبر تھا کیبنٹ کا کہ جب بجٹ آیا تھا تو میں نے اس کی میکسیمم چیزوں کے اوپر مخالفت کی تھی، اور میں نے سجیشن دی تھی کہ ہمیں اپنے وسائل کے اوپر انحصار کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے وسائل کے حوالے سے جو سب سے اہم لوگ ہیں وہ ہمارے یہ کاروباری ادارے ہیں، ان کاروباری اداروں کو اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے وہاں پر برملا اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میری اس بات کو ریکارڈ پر لے آئیں کہ چاہے آج اس پہ عمل کریں، چاہے سال بعد عمل کریں، چاہے 2 سال بعد یا 5 سال بعد، پاکستان اس وقت تک معاشی طور پہ جو معاشی مسائل ہیں اس سے باہر اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے اور ہم اپنی بزنس سے متعلقہ لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم فرینڈلی ماحول کریٹ کریں، ہم ایسا ماحول کریٹ کریں کہ جس سے ہمارے جو اس قسم کے ادارے ہیں ان کے اندر ایک کانفیڈنس بلٹ اپ ہو، اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمارا عرصے دراز سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بنتا گیا ہے، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ ختم تو نہیں ہو سکتا لیکن کم ضرور ہو سکتا ہے۔ میری کوشش ہے اور میں اپنی کوشش کو جاری رکھوں گا کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا طریقہ کار بنے جس میں ایک پل کا کردار ادا کر سکوں ہمارے بزنس کے ادارے اور حکومت کے درمیان، کہ جب یہ پالیسیز بنائیں تو اس متعلقہ ادارے کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ بنائیں۔ ٹیکس لینے سے کوئی منع نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا کہ آپ اس طرح کی پالیسی نہ بنائیں، لیکن وہ پالیسی اس انداز میں بننی چاہیے جس میں جس ادارے یا جس معاملات کے حوالے سے وہ پالیسی بنانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ایک کوارڈینیشن کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر کے میرے خیال سے اگر اس طرح کی پالیسیز بنائی جائیں تو اس سے ملک میں بھی بہتری آئے گی اور جو معاشی مسائل ہیں وہ بھی ختم ہوں گے۔ میں نے ایک پرپوزل بھی دی تھی جب یہ ڈالر، یہ تو اب بڑا ہے ڈالر، میں نے اس سے بہت پہلے یہ ڈالر کے حوالے سے
ان کو ایک پرپوزل دی تھی کیبنٹ کے اندر کہ آپ کو ڈالر چاہیے. میں نے کہا میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ اس کو دیکھ لیں. تو جب انہوں نے پوچھا طریقہ کیا ہے، میں نے کہا آپ ڈالر لے لیں اور بینک ریٹ کے اوپر ان کو پاکستانی روپیز دے دیں. اب کون ڈالر دے گا اور کیسے وہ پاک روپی لے گا؟ ایسے تو نہیں لے گا نا. تو اس کے لیے صرف اتنا آپ پالیسی بنا دیں کہ جو آدمی جتنے ڈالر جمع کرائے گا اور اس ڈالر کے اگینسٹ پاک روپی لے گا وہ اس کی وائٹ منی کنسیڈر کی جائے گی، اس سے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. میں نے کہا اگر آپ یہ پالیسی آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور کوئی 1%، کوئی 2%، کوئی 5%، کوئی 10% لینے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اور صرف پاک روپی دیں اور ڈالر لے لیں. اگر اس طرح کی پالیسی آپ دے دیتے ہیں تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا یہ ہوں کہ اس انداز میں اگر یہ اس کو لے کے چلیں گے تو اس سے بہت بڑی ڈالر کی اماؤنٹ جو ہے، جو فارن ایکسچینج ہے، وہ گورنمنٹ کے پاس آ سکتا ہے، ایکسپورٹ کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے. پھر ہماری یہ جو آپ کی جو انڈسٹری ہے، اس کے اندر تو اسٹیل بھی ہے، سیمنٹ بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا آئٹمز اس کے اندر مینوفیکچر ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لکڑی کے کام ہوتے ہیں، پھر ٹائل کی انڈسٹری چلتی ہے، پھر آپ کے بے شمار انڈسٹری اس سے منسلک ہے. اس کو فروغ دیں. پاکستان جو ہے پاپولیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا ملک بن چکا ہے، ایک بہت بڑا جائنٹ بن چکا ہے. پاکستان کی جو آبادی ہے یہ میرے اندازے کے مطابق تقریباً 25 کروڑ کراس کر چکی ہے. جس وقت انہوں نے سینسس کیا تھا 2017 میں اسے تقریباً 22 کروڑ کے قریب تھی. تو ابھی 5 سال گزر چکے ہیں، ریشو کے حساب سے بھی دیکھیں تو میرے حساب سے 25 کروڑ کراس کر گئی. اتنی بڑی آبادی کا یہ ملک ہے. تو اس ملک کے اندر تو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت وسائل سے نوازا ہے. تو ہماری تو بہت زیادہ ضرورت ہے گھروں کے حوالے سے، اور لوگوں کی جو شارٹیج ہے اس وقت رہنے کی جگہوں کی، وہ تو بہت بڑا گیپ ہے. اور وہ یہ فل اپ نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ سمجھیں کہ یہ اگر ہم اس طریقے سے کریں گے کہ یہ اس انڈسٹری کو ہم کٹ کریں گے تو یہ پیسہ جو ہے انڈسٹری کے اندر جائے گا، فیکٹریاں لگیں گی یا ایسا ہوگا. تو میرے خیال سے یہ ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس انڈسٹری کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے، وہ ہے فارن ایکسچینج. اوورسیز پاکستانی جو ہے یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں، یہاں پہ اپنے گھروں کے حوالے سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کاروباری حوالے سے بھی انویسٹ کرتے ہیں. تو وہ رقم بھی ہمارے پاس ڈالر کی شیپ میں آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہٹ لگی ہے اس وقت جو پالیسیز چل رہی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر مہربانی کرے. آج ڈالر جو ہے وہ بہت بڑی اماؤنٹ کے اوپر پہنچ چکا ہے. آج یہ 8-10 روپے نیچے آیا ہے. اللہ کرے اور مزید نیچے آ جائے، کیونکہ پاکستان کی جو کرنسی جس طریقے سے گر رہی ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس نقصان کے حوالے سے سوچنا ہوگا. میں نے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت یہ ٹیکس لگایا گیا ہے بجلی کے بلوں کے ساتھ، یہ بہت زیادہ کاسٹ انکریز ہو چکی ہے. لیکن بہرحال میں گورنمنٹ میں رہتے ہوئے پالیسیز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سچائی ہے اس کے اوپر آپ اگر کپڑا ڈالیں تو فائدہ نہیں ہے. بہت اچھی پالیسیز ہیں، بڑا اچھا سلسلہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. جو سچ ہے وہ چھپ نہیں سکتا. لوگ اچھے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ان کی خواہش بھی ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے معاشی جو اس وقت بدحالی ہے اس معاشی بدحالی کے اوپر یہ قابو پا سکیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ پالیسیز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اب اس میں جہاں تک تعلق ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی
سوچ کے مطابق جو میرٹ پہ مشورہ دے سکتا ہوں وہ دوں، لیکن پاکستان کا بھی ایک نظام ہے کہ وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ صاحب بہادر جو بیٹھے ہیں ان کا موڈ کس طرف جا رہا ہے، پھر وہ اسی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ جناب آپ نے جو پالیسی دی ہے یا آپ کی جو سوچ ہے وہ تو کمال کی سوچ ہے، چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہو، چاہے وہ پالیسیز ایسی ہوں کہ وہ پالیسیز جو ہے نظر آ رہا ہے کہ وہ پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی فیور میں یا میں ہی بات ہوگی۔ میں بجٹ کے اندر بھی میں نے مخالفت کی ہے، اس کے علاوہ بھی اور جب اس طرح کی بات ہوتی ہے، پہلی مرتبہ میں گورنمنٹ میں اس طریقے سے بیٹھا ہوں، میں تو زیادہ تر میری زندگی 17-18 سال پارلیمنٹ میں رہا ہوں، تو میری زیادہ زندگی جو ہے وہ اپوزیشن میں ہی رہا ہوں، لیکن گورنمنٹ میں بیٹھ کے بھی میری خواہش ہوتی ہے کہ میں میرٹ کے اوپر بات کروں، لیکن جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ جو اس وقت حالات پیدا ہوئے ہیں، ان حالات کے اندر جو اقدامات اب ان کو کچھ نہ کچھ تبدیلی، کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف لانے کی ضرورت ہے، اس کے اندر میرا خیال ہے کہ شاید اس انڈسٹری کے حوالے سے بھی شاید سوچا جائے، اور اسی حوالے سے کل کوئی بڑا ہی امپورٹنٹ اجلاس بلایا گیا ہے، انشاءاللہ میری خواہش ہوگی کہ وہاں پر بھی میرٹ پہ بات ہو اور ایسی بات ہو جو ملک کی بہتری کے لیے ہے۔ اور میں ایک اور بات ہے جس کے اوپر میں ہمیشہ ریزرویشن رکھتا ہوں، اس کی میں ہمیشہ مثال بھی دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ معاشی طور پہ اپنی کوئی کنٹریبیوشن ڈالتے ہیں ان لوگوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، اور ان کو جو عزت احترام ڈیو رسپیکٹ ہے وہ میرا خیال ہے ضرور ملنی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ بڑے تنگ نظری کے ساتھ چلتی ہے، اور وہ اسی طرح کے مشورے دیتی ہے اپنے آنے والے جو حکمران ہوتے ہیں، وہ ان کو ایسی چیزوں میں ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طرح کا جو بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں کہ اگر اس میں سب ٹیکس چراتے ہیں، سب یہ کرتے ہیں، یہ تو اب زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے، پاکستان کا ماحول بن چکا ہے۔ ہمیں اس چیز سے بادی نظر ہو کے ایسی پالیسیز کی طرف جانا ہوگا جس سے لوگوں کے اندر ایک ٹرسٹ پیدا ہو۔ اب میں چونکہ آپ لوگوں سے نزدیک بھی ہوں، مجھے پتہ ہے آج اگر کسی شخص کو 50,000 روپیہ ٹیکس دینا پڑے اور لاکھ روپیہ اس کو دینا پڑے انڈر دا ٹیبل منی، اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھے گا کہ لاکھ روپیہ دے دے، اس 50,000 کے اندر میرے نام جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن پہ نام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اٹریکشن دی جائے اور ایسا سسٹم بنایا جائے جس سسٹم کے تحت لوگوں کی جو انوالومنٹ ہے وہ کم سے کم ہو، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر بھی بہتری آئے گی، اور اتنا سمپل نظام ہو کہ جس میں، اور فکس نظام، میں ٹیکس کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ فکس نظام ہونا چاہیے کہ اس نظام کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بہتری آ سکتی ہے، جس میں لوگوں کی جو ہے وہ جو ادارے ہیں ان اداروں کی جو انٹریکشن ہے یا اس میں جو ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے وہ کم سے کم ہو۔ بہرحال یہ آپ ایک بڑا اچھا پروگرام لے کر آئے ہیں اکانومی کی ریوائول کے حوالے سے۔ ہماری بھی خواہش ہے جو اس وقت حالات جا رہے ہیں پاکستان کے، جو اس وقت، اب میں ایک جنرل بات کرتا ہوں۔ آج میری گورنر اسٹیٹ بینک سے بات ہو رہی تھی کہ لیٹر آف کریڈٹ، اب کوئی ایل سی نہیں کھل سکتی اس کی اپروول کے بغیر، جو مشینری اور اس قسم کے آئٹم ہیں، ٹریڈنگ سے متعلقہ بھی کچھ آئٹم ہیں جن کے آئٹمس کے اندر آپ کی ایل سی کھولنے کے لیے آپ کو اسٹیٹ بینک سے اب اجازت لینی پڑتی ہے۔
تو میں اسے یہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ بیوقوفی کی ہائٹ ہے کہ آپ مشینری کے اوپر آپ نے ایل سی کو امبارگو لگا دیا. وہ مشینری آئے گی تو آپ کی ملک کے اندر چیزیں بنیں گی، آپ کی ایکسپورٹ ہوگی، آپ اپنے ملک کے اندر وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں، آپ کی انڈسٹری ڈیولپ ہوگی. اگر آپ مشینری امپورٹ نہیں کریں گے، یا اگر ایک شخص ہے اس نے 90% مشین امپورٹ کی ہوئی ہے، اس کے پارٹس کے رہ گئے ہیں اور وہ پارٹس وہ منگانا چاہتا ہے، آپ اس کو اجازت نہیں دے رہے پارٹس منگانے کی، تو اس کی تو انڈسٹری بند ہو جائے گی. آپ ایسی چیزوں کے اوپر امبارگو لگائیں جس چیز کے لگانے سے ہمارے اوپر زیادہ اس کا ایفیکٹ نہ پڑے. مثال کے طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کے آنے سے یا نہ اگر نہیں بھی آتی تو ہم گزارا کر سکتے ہیں، لیکن را مٹیریل اور مشینری اس کے اوپر جو ہے بالکل قدغن نہیں ہونی چاہیے. ہمارا جو پچھلے مہینے کی ایکسپورٹ کی جو فگرز آ رہی ہیں اس میں تو مجھے ڈاؤن ورڈ نظر آئے. اب اگر انہوں نے امپورٹ کے اوپر اتنی سختی کی ہے جس سے اس کا بل نیچے آ گیا تو میرا خیال ہے کہ اس سے فرق تو پڑے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اس وقت اگر ایسی کوئی پالیسی آ جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں کل اس کے اوپر سے بات بھی کروں گا اور سجیشن بھی دوں گا کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریوائول کریں اور اس کے اوپر جو ہم نے بے جا ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان ٹیکسز کا خاتمہ ہو اور ان کو پروموٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو یہ قدغن ہے جو ان کے وائٹ منی کا بھی لوگوں کو پرابلم ہے، کیونکہ آپ اتنی بڑی کوانٹٹی میں جب ایک چیز خریدتے ہیں تو آپ کو اس کی پوچھ گچھ کرنی ہوتی ہے، لیکن اگر پیچھے سے ایک ایسا سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اس کی تین طرح کی تو ویلیو ہیں. ایک ڈی سی ویلیو ہے، ایک ایف بی آر کی ویلیو ہے، ایک کوئی اور ادارہ آ جاتا ہے اس کی ویلیو کنسیڈریشن میں آ جاتی ہے. تو اس کی ایک ہی ویلیو ہونی چاہیے اور ظاہری بات ہے کہ وہ ویلیو اب ساری دنیا کو پتہ ہے. ایون یہاں پہ جو میں نے ایک دفعہ ایف بی آر کے چیئرمین سے بھی پوچھا اور ان سے متعلقہ جو وہاں میں نے ان سے کہا یار آپ نے پلاٹ لیا ہے، آپ نے صحیح فگر شو کی ہے، آپ نے تو وہی شو کی ہے کہ بھئی یہ ریٹ کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے ٹیکس ادا کیا. ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا اور اس چیز کو اس ساری چیز کے بادی نظر کہ کیا ہوا تھا، کیا بیک گراؤنڈ تھا، ہمیں آگے کی طرف چلنا ہے اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس انڈسٹری کا خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا اگر ریوائول ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ملک کے اندر بڑی بہتری آ سکتی ہے. بے روزگاری کے حوالے سے مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اپنا اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری بھی کھڑی ہو سکتی ہے، لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے. لوگوں کے جو اس وقت ایک سرمایہ کاری والا عنصر تھا جو ایک دم بالکل رک گیا ہے وہ چل سکتا ہے. تو اس سے بڑی ملک کے اندر بہتری آ سکتی ہے. آپ لوگ بھی دعا کریں، ہماری کوششیں جاری رہیں گی. میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو سپورٹ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ لوگوں کے جو مسائل اور معاملات ہیں وہ اس میں جینون مسائل ہیں، زیادہ تر جینون مسائل ہیں. ان جینون مسائل کو جو ہے وہ حل ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی جو میری بساط میں اس میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ میری خواہش ہوگی کہ انڈسٹری کو پروموٹ کرنے میں، اس انڈسٹری کو کھڑا کرنے میں جو بھی میں کردار ادا کر سکا انشاءاللہ ضرور کوشش ہوگی کہ اس میں اپنا کردار ادا کروں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.